الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ہم سورۃ النصر کا بقیہ حصہ پڑھیں گے. اب تک ہم نے کیا پڑھا ذرا اس کو دیکھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اذا حرف شرط ہے، جاء فعل ہے، نصر اللہ معطوف علی اور الفتح معطوف اپنے معطوف علی کے ساتھ مل کر فاعل بنا جاء فعل کا، اور جاء فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ اسمی جملہ فعلیہ ہوا، اور یہ جملہ فعلیہ شرط بن رہا ہے. شرط کی بات ابھی اور آگے چل رہی ہے. رأیت فعل، انت ضمیر فاعل، اور الناس مفعول، اور الناس جو مفعول ہے یہ ذوالحال بن رہا ہے اگلے پورے جملے کے لیے. یہ جو پورا جملہ ہے یہ حال بن رہا ہے. کس کا حال بن رہا ہے؟ الناس کا حال بن رہا ہے. اوکے، یدخلون، اب ذرا حال کو دیکھ لیجئے. یدخلون فعل، ہم ضمیر فاعل، اور دین اللہ مضاف الیہ ہو کر فی کے لیے مجرور، جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یدخلون فعل کا متعلق. اوکے، اور افواجن جو ہے یہ بنتا ہے حال. کس کا حال بن رہا ہے؟ جو یدخلون فعل کے اندر ہم ضمیر کل آپ نے دیکھی تھی اس کا حال بن رہا ہے افواجن. ٹھیک ہے، تو یدخلون فی دین اللہ افواجن، وہ داخل ہوتے ہیں اللہ کے دین میں. کس حال میں؟ فوج در فوج. تو وہ جو داخل ہوتے ہیں، ہم ضمیر ہے، ہم ضمیر کا حال بن رہا ہے افواجن. اور یہ پورا جملہ فعلی ہے، یدخلون فعل اپنے متعلق اور حال کے ساتھ مل کر یدخلون فعل، یہ پورا فعل جو ہے جملہ فعلیہ یہ الناس کے لیے حال بن رہا ہے نا. کبھی حال جملہ بھی آتا ہے، کبھی حال مفرد بھی آتا ہے. یہاں پہ آپ نے حال مفرد دیکھا افواجن، اور یہ پورا جملہ بھی حال بن رہا ہے نا. تو دونوں طرح کے حال کل ہمارے سامنے آ گئے تھے. تو آئیے اب اس کا ذرا ترجمہ کر لیتے ہیں. جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح، اور تو دیکھے لوگوں کو کس حال میں؟ یہ پورا جملہ حال ہے. اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں، ہے نا. تو یہ جملہ ہے داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں. تو افواجن فوج در فوج. تو فوج در فوج جو ہے یہ افواجن کس کا حال بن رہا ہے؟ یدخلون کے اندر جو ہم ضمیر ہے اس کا حال بن رہا ہے. اور تو دیکھے لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں فوج در فوج. اوکے، آگے دیکھیے. فسبح بحمد ربک واستغفر. تو اب جب ایسا ہو جائے تو کیا کر؟ فسبح بحمد ربک واستغفر. جملہ فعلیہ ہے. سبح یہ فعل ہے، اور کون سا فعل ہے؟ فعل امر ہے. اوکے، با حرف ہے، حمد اسم ہے، رب اسم ہے، کاف اسم ہے، واو حرف ہے، استغفر فعل ہے، فعل امر ہے، اور ہو اسم ہے. اوکے، آئیے دیکھتے ہیں. فا حرف عطف ہے. سبح، اصل میں یہ سبح یسبح تسبیحا سے فعل امر ہے. سبح یسبح سے حاضر کا صیغہ کیا بنے گا؟ تسبح بن گیا. تسبح اس کو فعل امر بنائیں گے آپ تو کیا کریں گے؟ پہلے اخف کر دیں گے، علامت مضارع ڈراپ کر دیں گے. پڑھا جا رہا ہے تو صیغہ تیار. سبح، تو تسبیح کر. تو سبح ہو گیا جناب علی آپ کا فعل. دھیان دیجیے گا، فعل امر، اور اس کے اندر انت ضمیر فاعل. تو سبح سے بنا تھا نا، تو انت ضمیر فاعل. انت ضمیر فاعل. اوکے، بحمد ربک پیچیدہ مرکب اضافی. دیکھیے میں آپ کو دکھاؤں. اصل میں یہ ہے حمد ربک، تیرے رب کی حمد ہے نا. مضاف ہے یہ حمد، الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے. رب کاف کے لیے مضاف ہے، اور حمد کے لیے مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ اس کی حالت جر میں ہے، اور مضاف ہے کاف کے لیے، تو الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے. اوکے، حمد ربک تیرے رب کی حمد. اوکے، اور اس کے بعد جب با لگ گیا، با حرف جر، بحمد تو حرف جر نے اس کو مجرور کر دیا. اب یہ پیچیدہ مرکب اضافی کیا بن گیا؟ جار کے لیے مجرور بن گیا. اپنے رب کی حمد کے ساتھ. ہمارے گجرات میں کیسے بولیں گے؟ تیرے رب کی حمد کے ساتھ. لیکن اچھی عربی کیا ہوگی؟ اچھا ترجمہ اپنے رب کے حمد کے ساتھ. اوکے، آئیے ذرا اس کو دیکھ لیں.
ربک بحمد ربک یہ مرکب اضافی ہے، پیچیدہ مرکب اضافی ہے. اوکے، اور یہ جو مرکب اضافی ہے یہ با کے لیے کیا بن رہا ہے؟ با حرف جر کے لیے مجرور بن رہا ہے، جار مجرور، اور جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر کیا بنتا ہے ساتھیوں؟ ہمیشہ متعلق بنتا ہے نا، متعلق بنتا ہے. تو حمد کر اپنے رب کی حمد کے ساتھ، تو تسبیح کر، تو تسبیح کر اپنے رب کی حمد کے ساتھ. کلیئر ہو گیا؟ اب دیکھیے استغفرہ کیا ہے؟ یہ بھی باب استفعال سے امر کا صیغہ ہے. استغفر یستغفر استغفارا، تو یستغفر سے حاضر کا صیغہ کیا آئے گا؟ تستغفر. فعل امر بنائیں گے تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہم اخف کر دیں گے. ہو گیا اخف، علامت مضارع ڈراپ. پڑھا جا رہا ہے نہیں پڑھا جا رہا ہے؟ حمزہ لگائیں گے، عین کلمے پہ دیکھیں گے کسرہ ہے تو حمزہ پہ کسرہ. استغفر تو استغفار کر، استغفر تو استغفار کر. ہو اس کی، تو ہو ضمیر کیا بن رہی ہے؟ مفعول بن رہی ہے. جب بھی یہ ضمیر مفعول اٹیچ ضمیر جب بھی اسم کے ساتھ آئے گی تو مضاف الیہ بن رہی ہوگی، فعل کے ساتھ آئے گی تو مفعول بن رہی ہوگی. تو آئیے دیکھیں، استغفر ہو فعل امر، انت ضمیر فاعل، اور ہو ضمیر مفعول. اور یہ فعل فاعل مفعول بن مل کے واو کے ذریعے سے کیا بن گیا جناب علی؟ معطوف بن گیا. کس کا معطوف بنا؟ پچھلے جملے فعلیہ کا، ہے نا. یہ جملہ فعلیہ ہے نا، فعل فاعل مفعول. تو یہ پورا جملہ پر عطف ہوتا ہے، اسم پر عطف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جملہ فعلیہ استغفر ہو، تو استغفار کر اس کی، کس کی؟ اپنے رب کی. ہو ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ رب کی طرف. تو استغفار کر ہو اس سے، یعنی اپنے رب سے. تو یہ جملہ فعلیہ پچھلے جملہ فعلیہ پر سبح بحمد ربک، تو سبح بحمد ربک یہ ہو گیا معطوف علیہ. کیا ہو گیا؟ معطوف علیہ. اور یہ جملہ کیا ہو گیا؟ معطوف اپنے معطوف علیہ کے ساتھ مل کر اس شرط کے لیے جواب شرط. یہ کل شرط ہوئی تھی نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. تو دوسرا جملہ پہلے جملے پر عطف ہوتے ہوئے کیا بن گیا تھا؟ شرط. اور یہ ہو گئی آپ کی جواب شرط. ٹھیک ہے، جواب شرط کیا ہو گیا؟ جواب شرط. کیا ہو گیا؟ جواب شرط. جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح تو دیکھے لوگوں کو اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہوئے فوج در فوج. شرط ہو گیا. اب جواب شرط تو کیا؟ تو تسبیح بیان کر اپنے رب کے حمد کے ساتھ اور استغفار کر اس سے. بات سمجھ میں آ گئی؟ انہو کان توابا، اخیر کی آیت انہو کان توابا. اب دیکھیے، انہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اوکے. اصل میں کیا تھا؟ ہوا توابا تھا. ہوا کان توابا، اصل میں کیا تھا؟ ہوا کان توابا تھا. ہوا مبتدا تھا اور کان توابا خبر تھا. بات سمجھ میں آئی؟ اب جب ہوا مبتدا ہے، اب مبتدا کے شروع میں جب انہ لگ جائے گا تو مبتدا اسم انہ بن جائے گا نا، حالت نصب میں آ جائے گا. تو ہوا کی حالت نصب کیا ہوتی ہے؟ ہو ہوتی ہے. تو ہو گیا انہو. انہو، ٹھیک ہے. تو انہ کا اسم کون ہو گیا؟ ہو ضمیر. اور انہ کی خبر کیا ہو گئی؟ کان توابا. اور کان آپ جانتے ہیں فعل ناقص ہے.
جملہ اسمیہ پر بھی آتا ہے، جملہ فعلیہ پر بھی آتا ہے. یہاں جملہ اسمیہ پر ہے. اصل میں کیا تھا؟ ہاں تو یہ کیا ہے دیکھیے، کانا توابن. کانا ہے، کانا کا ایک اسم ہوگا. تو اب دیکھیے کانا کا اسم حالت رفع میں ہوگا. یہاں ہم کو کوئی ظاہر میں حالت رفع نظر نہیں آ رہی ہے. تو کانا کے اندر جو ہوا ضمیر ہے نا، بھائی کانا بھی فعل ہے نا، تو اس کے اندر ضمیر ہوتی ہے. کانا، کانا، کانو، کانت. تو کانا میں کون سی ضمیر ہے؟ ہوا ضمیر ہے. تو یہ جو ہوا ضمیر ہے کانا کے اندر، یہ اسم کانا ہو گئی. ہوا ضمیر کیا ہو گئی؟ اسم کانا ہو گئی. اور توابن خبر کانا. کانا کی خبر حالت نصب میں ہوتی ہے. پڑھتے ہیں نا، کان اللہ غفوراً، کان اللہ غفوراً. کانا کا اسم اللہ حالت رفع میں، اور غفوراً حالت نصب میں. کانا کی خبر کان اللہ غفوراً. ویسے ہی ہے کانا. کانا کا اسم ظاہر نہیں ہے تو ضمیر ہے، ہوا ضمیر ہے نا. وہ ہوا ضمیر کانا کا مطلب وہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ہوا ضمیر اس کے اندر اسم ہے، اسم کانا ہے. کانا کا اسم ہو گیا ہوا، اور کانا کی خبر ہو گئی توابن. بات سمجھ میں آئی؟ آئیے ذرا ادھر دیکھتے ہیں. کانا اسم کانا ہوا ضمیر، اور توابن خبر کانا ہے نا. تواب جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، فعال کے وزن پر ہے. فعال، علام بہت زیادہ علم رکھنے والا، قہار جبار ہے نا. تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے نا. کانا توابن وہ ہے توبہ قبول کرنے والا. بات سمجھ میں آئی؟ وہ ہے توبہ قبول کرنے والا. تو یہ کانا کا اسم اپنی خبر کے ساتھ مل کر کیا بن گیا؟ انّا کی خبر بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے؟ خبر و انّا. اب انّا حرف مشبہ بالفعل ہے. انّا کا اسم کون ہے؟ انّا کا اسم ہو ضمیر. انّا کا اسم ہو ضمیر، اور انّا کی خبر کانا توابہ. بات سمجھ میں آئی؟ تو کانا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کر خبر و انّا ہوا، اور ہو ضمیر اسم و انّا ہوا ہے نا. تو اسم و انّا یعنی انّا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. یقیناً وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. یقیناً وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. یقیناً وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. کان توابن کا مطلب وہ توبہ قبول کرنے والا ہے نا. انہو کان توابا، یقیناً وہ توبہ قبول کرنے والا ہی نہیں بولیں گے ہم اردو میں، اردو خراب ہو جائے گی ہماری. یقیناً وہ توبہ قبول کرنے والا ہی نہیں بولیں گے اردو میں، ایسے ہی بولیں گے یقیناً وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو امید ہے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ معطوف علی اپنے معطوف کے ساتھ مل کر شرط کے لیے جواب شرط ہوا، اور انہو کان توابا یہ ایک الگ جملہ ہے. کیا پوری آیت کا، پوری سورت کا ترجمہ بنا؟ جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح، اور تو دیکھے لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں فوج در فوج، تو تسبیح بیان کر اپنے رب کے حمد کے ساتھ، یا تو تسبیح کر اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور اس سے استغفار کر. اوکے، یا اور تو اس سے استغفار کر، یقیناً وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. مبالغے کا صیغہ ہے تو اور زیادہ زور دے کر کہیں یقیناً وہ خوب توبہ قبول کرنے والا ہے. امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.